اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری چاہتیں اور ساری دعائیں قبول کر لے، تو پھر تم خود سے پوچھو کہ کیا تم اس چاہت کا احترام کرتے ہو؟ کیوں ہو اتنے بے سکون؟ کیا چیز سونے نہیں دیتی؟ کیوں تکتے ہو رات بھر آسمان کو اتنے تجسس سے؟ صبر کی آس میں ہو یا پھر معاوضوں کے انتظار کرتے ہو؟ خواہشات چکاتی ہیں دنیا کی، الفتیں عبادات کرواتی ہیں، خدا کی ایک نہیں سنتے اور مقدس سے شکوے ہزار کرتے ہو۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی ہی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو قبول کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی قوت تبھی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور خدا کی مصلحت پر آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں بھی اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ بس پھر ملاقات کا لمبا سلسلہ چلتا ہے، ہر موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، کبھی آنسو بہائے جاتے ہیں تو کبھی بے بسی اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، بڑے لاڈ سے اور ناز سے اسے منایا جاتا ہے، پھر تکلیف سے کانپتا ہوا انسان سجدے میں گرتا ہے، تب عشق کی ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، بس پھر روح میں اللہ سما جاتا ہے اور ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔